بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین گرامی، کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا ہے کہ کیا دجال پیدا ہو چکا ہے اور وہ کب پیدا ہوا؟ دجال اس وقت کہاں ہے؟ احادیث کے مطابق دجال کا ظہور کیسے ہوگا اور برمودا ٹرائنگل اور دجال کا کیا تعلق ہے؟ اگر آپ بھی ان سوالات کے جوابات جاننے کی جستجو میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو احادیث کا حوالہ جات دے کر یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ دجال اس وقت کہاں ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے قبل آپ سبھی دوستوں سے درخواست ہے کہ اس انفارمیٹو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکے۔ تو آئیے دوستوں، چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں برمودا ٹرائنگلز کی۔ برمودا ٹرائنگلز بحر اوقیانوس میں واقع ہیں اور اس کے متعلق بہت سی کہانیاں اور قصے بنائے گئے ہیں۔ 1945 میں جب فلوریڈا سے اڑنے والے 5 جہاز کہیں غائب ہو گئے تب یہ ٹرائنگل منظر عام پر لائے گئے۔ ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا مگر کہیں سراغ نہ مل سکا۔ آخر جب ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے رہے جن میں کشتیاں اور ہوائی جہاز فلوریڈا اور میامی کے سمندر سے گزرتے ہوئے کہیں غائب ہو جاتے تو ان واقعات کا رخ برمودا ٹرائنگل کی جانب موڑا جانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایسی مصنوعی اور خود ساختہ تکون وجود میں لائی گئی جو انسان و انسانیت کے لیے ایک راز رہ سکے اور جب وقت کی ضرورت ہو اس جگہ سے کچھ ظاہر کر کے لوگوں کے اذہان پر قابو پایا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا نجات دہندہ، دنیا کو بچانے والا اور یہود اور عیسائیوں کا مالک یہ دجال آ گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یقیناً آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ ہم نے اپنی بات کا رخ دجال کی طرف کیوں موڑ دیا ہے، تو آئیے چند دلائل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، معزز دوستو، بحر الکاہل کے شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی اور بحر اوقیانوس کے برمودا ٹرائنگل میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہیں جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں، کیونکہ جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ بہت سے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ مثلا دنیا میں یہی 2 جگہ ایسی ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں، جبکہ انتہائی تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے۔ نمبر 2، دونوں کے اندر ایسی مغناطیسی کشش یا برقی لہریں موجود ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ مروڑ کر نگل جاتی ہیں۔ نمبر 3، دونوں کے درمیان اڑنتشتری یا الٹی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکہ والے خلائی مخلوق کی سواری کہتے ہیں۔ امریکہ کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھپاتا رہتا ہے۔ جب کچھ لوگوں نے اس کی جرأت کی اور حقائق کو منظر عام پر لائے تو انہیں قتل کر دیا گیا، جیسے ڈاکٹر مورس جیسم اور ڈاکٹر جیمز ای میکڈونلڈ کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ یہ دونوں اڑنتشتریوں کو کوجتے ہوئے اصل حقائق جان گئے تھے۔ نمبر 4، دونوں جگہوں کو خاص و عام قدیم زمانے سے شیطان سے مسوق کرتے ہیں اور یہ ایسی قوتوں کارستانیوں کے قائل ہیں جو انسانیت کے خیر خواہ نہیں، لیکن ان کے گرد اسرار کے پردے آویزاں کیے گئے۔ وہ میڈیا جو بال کی کال اور کال کی کال اتار دیتا ہے وہ اس راز کو کیوں چھپا رہا ہے؟ معزز دوستو، اور بات کی جائے اسلامی روایات کی تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کے اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لہم اور جزام قبیلے کے 20 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوئے۔ سمندر کی لہریں طوفان کے سبب انہیں مہینہ بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جن کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا کہ میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ جساسا کیا چیز ہے؟ جواب ملا، اے لوگو، خانقاہ یعنی گھر میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہم تیزی سے خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنے تک بندھی ہوئی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسا کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا۔ اس نے کہا، مجھے سبیان کے نخلستان یعنی باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کیا بات پوچھنا چاہتے ہو؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں پھل آتے ہیں۔
اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس میں پانی موجود ہے۔ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغم کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے ان قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ معزز ناظرین گرامی، اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ نمبر 2 اس کے رہنے کی جگہ ایک آباد جزیرہ ہے۔ نمبر 3 اس کے کارندے لمحہ بلمحہ دنیا اور انسانوں سے اسے آگاہ کرتے ہیں۔ نمبر 4 اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا برمودا ٹرائنگل کو اس کا اصل مقام کہا جائے جہاں پر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب اوپر بیان کردہ حدیث کے دوسرے حصے میں ملتا ہے کہ واقعہ سنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا کہ جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرما کر سمجھانے کی کوشش کی۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو 2 ہی جگہ ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ کہتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری حصہ امریکہ سے جا کے ملتا ہے۔ مشرق بعید میں بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزائر آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد کے خوفناک پانیوں کے نام بھی شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی رکھ دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال مشرق میں ہے اور زمین چونکہ گول ہے، اس لیے اگر ہم مبہم طور پر مشرق کی طرف اشارہ کریں تو اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب یعنی بحر الکاہل پہنچے گی، مگر یہ ایک مبہم تعویل ہے۔ اس سے آگے مضبوط تعویل مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے بے آباد اور ایران جزائر میں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی۔ وہ شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی سے شیطانی تکون یا برمودا ٹرائنگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطۂ عروج کو پہنچنے ہی والی ہے۔ معزز دوستوں، یہودی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان ابلیس اور دجال کی ملاقات بھی برمودا ٹرائنگل میں ہو چکی ہے اور دونوں نے ہی مسلمانوں کو راہ راست سے بھٹکانے کا عزم کر رکھا ہے اور یہ دونوں ایک ہی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ بیشتر روایت میں آیا ہے کہ دجال اپنے چیلوں کی مدد سے انسانوں سے رابطے میں ہے اور اس کا ایک محل بھی کسی جزیرے پر موجود ہے۔ زیادہ تر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل ہی وہ جزیرہ ہے۔ ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر عذابناک ہو کر یعنی انتہائی غصے میں نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ وقت اور مستقبل قریب میں جہاں یہ پانی خشک ہوتا رہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے اسباب اور حالات واقعات ضرور رونما ہوں گے جس پر دجال کو سخت تشویش اور غصہ ہوگا اور وہ خروج کر کے سامنے آ جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم فتنے سے اپنی امان میں رکھے۔ واقعی بہت خوش نصیب ہوں گے وہ مسلمان جو موجودہ حالت میں ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں خاطرہ اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اس چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل سلمان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلد حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔